تو اس کی اصل وہ شیطان کو مارنا، وہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا زندہ کرنا ہے، اور ہر کنکر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ معاف کرتا ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ موبقات، موبقات، موبق کہتا ہے ہلاک کر دینے والا۔ اما رمیک بالجمار فلک بکل حصاۃ رمیتها تکفیر کبیرۃ من الموبقات، تیرے ایک ایک پتھر کے بدلے میں، تیری ایک ایک کنکری کے بدلے میں اللہ تیرے ایسے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے جو تجھے یقیناً ہلاک کرنے والا تھا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ قیمت معلوم ہو تو کرنا آسان ہوتا ہے، قیمت سامنے ہو تو کرنا آسان ہوتا ہے، قیمت سامنے نہ ہو تو چونکہ یہ عمل کی شکل تو نظر نہیں آتی، پتھر ہی مار رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، وہ اصل جگہ تو اب کہیں بھی نہیں، نیچے مارے ہیں، اوپر مارے ہیں، اس سے بھی اوپر چلے جائیں، اصل جگہ تو بہت نیچے تھی، انہوں نے تو بھر 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 کے اس کو بہت اونچا کر دیا ہے، لہٰذا اب اصل نیچے ہے، یہ درمیان میں، یہ اوپر ہے، ہر طرف اصل ہی اصل ہے، تو جہاں سے آسانی ہو وہاں سے جا کر آپ رمی فرمائیں۔ اب چونکہ رش کوئی نہیں ہے تو بس یہ اس کو مد نظر رکھیں کہ بیت اللہ آپ کے الٹے ہاتھ ہونا چاہیے اور مینا آپ کے سیدھے ہاتھ ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، آپ کے نبی نے ایسے ہی کیا تھا۔ بیت اللہ جب آپ رمی فرما رہے تھے تو بیت اللہ آپ کے الٹے ہاتھ پر تھا اور مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر تھا، اور کل جو آپ رمی فرمائیں گے زوال کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جیسے آپ کو سہولت ہو، اور وہ مکروہ وقت کوئی نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پھر مغرب کے بعد وہ عشاء کے بعد وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی وقت مکروہ کوئی نہیں، سب وقت بلا کراہت ہیں آج کے رش کی وجہ سے، جس وقت آپ دیکھیں آسانی ہے اس وقت آپ جا کر رمی فرمائیں۔ پہلے شیطان کی رمی کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی ہے۔ دعا کلمات اور الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے، کیفیت کا نام، ایک بات۔ دوسری بات، دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعا مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ دعائیں پڑھی نہیں جائے، دعا پڑھ لو بھائی، دعا پڑھ لو، یہ غلط لفظ ہے، دعا مانگ لو بھائی، دعا مانگ لو بھائی، مانگا جاتا ہے نا کہ پڑھا جاتا ہے۔ کبھی فقیروں کو دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے آ کے ورقہ پڑھتے ہیں، میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، ایسے کوئی دو گے اس کو؟ وہ تو شکل ایسی بناتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہیں پیشہ ور، پھر بھی آدمی روپیہ 2 روپے ان کو دے کے چلا جاتا ہے۔ مانگنے کا نام دعا ہے، پڑھنے کا نام دعا نہیں، اور کیفیت کا نام دعا ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں، ورنہ گونگا تو مانگ ہی نہیں سکتا، کیفیت کا نام۔ تو یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے جو آپ رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر جب آپ دعا فرمائیں گے، یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ تو پونا گھنٹہ تو ہمارے نبی نے مانگی، سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر آپ نے دعا کی۔ 2.5 پارے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 20 منٹ ایک پارہ پڑھنے میں لگتے ہیں اگر درمیانی رفتار سے پڑھا جائے، 20 منٹ، 20 40 اور 10 50 منٹ کے قریب آپ نے دعا مانگی۔ تو پھر اس کے بعد آپ دوسرے کی رمی کریں گے تو پھر قبلے کی طرف منہ کر کے پھر ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے، جتنی آپ کر سکیں، ضروری نہیں اب 50 منٹ کریں، آپ 5 منٹ کر لیں، جتنی دیر کیفیت بنے اتنی دیر کرو۔ جب اندر سوال بن چکا ہو، دل سائل ہو چکا ہو، زبان لڑکھڑا رہی ہو، آنسو گر رہا ہو، تو بس سمجھو قبول ہو رہی، اوپر جا رہی، اوپر جا رہی۔ دعا کی قبولیت کے لیے میرے مولا نے بڑی عجب شرط لگائی، اگر وہ کہتا نا میں صرف تقوی والوں کی قبول کروں گا، پھر تو بیڑا ہی غرق ہو گیا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈتے تقوی والے؟ اس نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، جو بھی میرے سامنے گڑ گڑ آئے گا میں قبول کر لوں۔ اگر کہیں نہیں کی تو وہ میرے لیے ٹھیک ہی نہیں، میرے لیے مناسب ہی نہیں، میں اپنے بے عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے مانگ رہا ہوں۔ تیسرے شیطان کے پاس جا کر آپ رمی کر کے بغیر دعا کیے چاہے مینا چلے جائیں چاہے ادھر آ جائیں۔ یہ 3 راتیں مینا کا قیام ہے، یہ مسنون ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مینا کی راتیں ہیں،
ان میں مینا کا قیام ہی مسنون اور افضل ہے۔ طواف زیارت کے لیے میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کروں گا کہ صبح و تہجد کے وقت آپ نکلیں تو آپ کو سڑک جاتے ہوئے خالی ملے گی۔ اس کے بعد سارا دن پھر ایسی پھنستی ہے ٹریفک کہ آپ مینا سے جب طواف زیارت کو جائیں گے تو آپ کو کم از کم 3 گھنٹے چاہیے حرم پہنچنے کے لیے۔ پھر جب آپ نکلیں گے پھر آپ کو 3 گھنٹے چاہیے واپس آنے کے لیے۔ 11 کی تہجد کے وقت میں نکلیں یا 12 کی تہجد کے وقت میں نکلیں تو آپ کو جاتے ہوئے بھی آسانی سے آپ پہنچ جائیں گے، واپسی پر بھی آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ آگے پیچھے وقتوں میں کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کے لیے راستہ بنا دے، لیکن جو پچھلے 15-16 سال سے تجربہ ہوا ہے، یہ ان 2 اوقات کے علاوہ باقی جتنے اوقات ہیں اس میں بہت ٹریفک پھنستی ہے، بہت رش ہوتا ہے۔ تو اس میں خاص طور پر مستورات ساتھ ہوں تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے مینا سے نکلنا تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں کہ ہماری تو بلڈنگ ہی سامنے ہے، ورنہ جو لوگ مینا سے نکل کے جلدی جلدی مکہ جانے کے چکر میں ہوتے ہیں تو ان کی ظہر بھی قضا ہوتی ہے، ظہر تو شاید پڑھ کے نکلتے ہیں، اور جو پڑھ کے نہیں نکلے ان کی ظہر بھی قضا ہوتی ہے، عصر بھی ہوتی ہے، مغرب بھی ہوتی ہے، تینوں نمازیں ان کی قضا ہوتی ہیں، چونکہ کئی لاکھ آدمی وہ اپنی بلڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بسیں ایسے پھنسی کھڑی ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے بس چھوڑی، فٹ پاتھ پہ اترے اور وہاں نماز ادا کی، ورنہ نماز ہاتھ سے جاری ہوتی۔ تو آپ کے لیے تو سہولت ہے کہ وہاں سے اتریں سیدھے آپ اپنی بلڈنگ پر تشریف لیں۔ تو یہ باقی رہ گیا آب زمزم، اس کا بھی سن لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ اس نیت کو وجود عطا فرمائے گا۔ اگر شفا کی نیت سے پیو گے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اگر پیٹ بھرنے کی نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ پیٹ تمہارا بھرے گا۔ پیاس دور کرنے کی نیت سے پیو گے اللہ تمہاری پیاس دور کرے گا۔ اور اگر اللہ کے غضب سے پناہ مانگنے کی نیت سے پیو گے تو اللہ تمہیں اپنے غضب سے پناہ عطا فرمائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس پر مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا بہت عرصے کے بعد۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے استاد لوگوں میں سے ہیں۔ وہ حرم شریف میں بیٹھے تھے تو ایک نوجوان آیا کہ حضرت ایک حدیث آپ سے پوچھنی ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو وجود دیتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہا تو آپ کو پتہ ہے میں نے کیا نیت کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے پانی پیتے ہوئے کہا تھا یا اللہ مجھے سفیان 200 حدیثیں سنائے، میں اس لیے پانی پی رہا ہوں۔ کہنے لگے مروا دیا تو نے، بیٹھ جا۔ 200 حدیثیں اس کو سنائی۔ سبحان اللہ اللہ۔ انہوں نے کہا میں تو اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ مجھے سفیان 200 حدیثیں سنا۔ 200 حدیثیں 1 گھنٹہ تو لے گئی ہوں گی۔ میں نہ سفیان ہوں نہ تم وہ۔ اور ایک اور سن لیں، ابو زبیر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ اس نیت کو وجود دے گا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس لیے پیتا ہوں کہ تو مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے بچا لے۔ اللہ میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ تو مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے بچا لے۔ تو جو کام ہم نے ابھی باقی کرنے ہیں نا وہ تقریباً میں نے سارے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، اس میں اور کوئی بات باقی نہیں۔ باقی جب مدینہ جانے کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ مدینہ کے لحاظ سے کچھ بات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا۔ اس میں ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے،
صرف زمزم کی تھوڑی مجھے بتایا تھا ایک انجینئر نے جو وہاں کام کر رہا تھا، اس وقت انچارج تھا، لکھنؤ کا تھا وہ، تو وہ کہیں اوپر میں بیٹھا ہوا تھا چھت پر، تو مجھے ملنے کے لیے آ گیا۔ جب تعارف ہوا تو اس نے کہا میں یہاں انجینئر ہوں۔ میں نے کہا کچھ زمزم کا بتاؤ تو صحیح، یہ اس کا کیا اندر کا سسٹم ہے۔ اس نے پھر مجھے نا فوٹو لا کے دکھائے، اندر کے فوٹو، تو اس میں 4 جھرنے ہیں، 4۔ تو جیسے یہ کنواں ہے نا، اور یہ سامنے حجر اسود کا کنارہ سمجھ لیں، یہ کونا تو، اور یہاں کنواں ہے یہاں، اور یہ حجر اسود کا کونا ہے۔ تو سب سے بڑا سوراخ اس جگہ پر ہے، یہاں سب سے بڑا سوراخ یہاں ہے، اور پھر ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، باقی چھوٹے 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 4 بڑے ہیں۔ سب سے بڑا حجر اسود کی طرف ہے، باقی 3 تقریباً برابر ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کہا جی اس میں تقریباً 50 فٹ پانی ہر وقت کھڑا رہتا ہے، کنویں کے اندر 50 فٹ پانی۔ جب ہم موٹر چلاتے ہیں نا زمزم کے لیے، تو 4 جھرنوں سے پانی ایسے ابلتا ہے جیسے طوفان آ گیا، اس طرح نکلتا ہے پانی۔ پھر اس نے مجھے وہ فوٹو بھی دکھائے، ایک تو خالی، پھر جہاں سے وہ پانی ابل کے نکل رہا تھا اس کے فوٹو بھی انہوں نے لیے ہوئے تھے، اس نے وہ فوٹو بھی مجھے دکھایا، 3-4 اینگل سے اس نے مجھے فوٹو دکھایا کہ جب ہم اس کو چلاتے ہیں نا جی، تو ان جھرنوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر چلے، آج کل تو ہر وقت چل رہا ہوتا ہے نا، ایک پل کے لیے بند نہیں ہوتا، اتنی موٹریں لگائیں، اگر ایک موٹر تھک گئی تو دوسری اس کے ساتھ چلا دیتے ہیں، اس کو سانس دیتے ہیں، تو موٹریں تھک جاتی ہیں، جھرنوں سے پانی نکلنا کم نہیں ہوتا، کہ یہ ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، اور جتنا نکالو وہ گھٹتا ہی نہیں ہے، اور جو ہی ہم آف کرتے ہیں تو نیچے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، ادھر موٹر بند ہوتی ہے، ادھر وہ بند ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی خود اوپر آ جاتا ہے۔ میکسیمم ہم نے دیکھا کہ 90 فٹ تک پانی آیا اوپر، اس سے اوپر نہیں جاتا ہے، خود ہی نہیں جاتا ہے، اور جتنا ہم اس کو چلائیں اتنا وہ اندر سے ابلتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے ٹیمیں بلائی تھیں، جیولوجسٹ بڑے ماہر امریکہ سے، کہ بھئی یہ پانی کہاں سے آتا ہے، چونکہ ہر چشمے کا پیچھے کنیکشن ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سر مار لیا، کوئی لنک اس کا کہیں بھی کوئی، لیکن چونکہ وہ ضرب تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر انہوں نے کہیں نہ کہیں سے تو نکالنا تھا۔ انہوں نے کہا طائف کے پہاڑوں میں پانی کا سٹور ہے، یہ وہاں سے اس کا لنک ہے، کوئی اتنی دور سے یہاں چشمہ آ ہی نہیں سکتا، اور وہاں اتنا پانی ہے ہی نہیں۔ وہاں تو اتنی سی نہر نکالی تھی زبیدہ نے، وہ نہر کہتی چھوٹا سا نالا کھالا سا تھا، کھالی چھوٹی سی، جو وہاں اس نے طائف کے چشموں سے نکال کر مکے تک پہنچائی تھی، اس میں تو پانی رشتہ ہوا آتا تھا، کہ وہ تو جو پانی ایسے نکلتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر اس کو کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہو، کیسے نکل رہا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ پانی کیا کرتے ہو، یہ جو اس کو ٹھنڈا کرتے ہو تو اس میں کوئی کیمیکل بھی کا، جو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں، یہ جیسے نکلتا ہے اس کو باہر لے جاتے ہیں، وہ بہت بڑا وہاں بنا اس کو ٹھنڈا کرنے کا سسٹم، وہاں اس کو ریت سے گزارتے ہیں، ریت سے فلٹر کرتے ہیں، یہ جو عام سادہ ریت ہے اس میں سے اس کو گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے ٹوٹیوں میں چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا یار کہیں نہ کہیں تو مشین میں جاتا ہے نا، مجھے کنویں کا پانی لا کے دے۔ انہوں نے کہا چلو کل آپ کو لا کے دوں گا۔ پھر اس نے پوری بوتل لا کے دی مجھے، یہ جو بڑی بوتل ہوتی ہے، تو اس کے اور اس کے ذائقے میں فرق تھا، کچھ تھا، زیادہ نہیں محسوس لیکن ضرور فرق تھا۔ وہ میں تو ساری وہاں پی، چونکہ آپ نے فرمایا کہ صرف منافق ہے جو زمزم کو پیٹ بھر کے نہیں پیتا، مسلمان تو ایسے پیتا ہے کہ اس کی پسلیاں پھٹنے لگ جائیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکالا اس کو۔ اور پھر ایسا ہوا جب جرہم اور قریش کی آپس میں جنگ ہوئی، تو خزاعہ، بنو خزاعہ اور جرہم کی کئی صدی پیچھے، تو جرہم وہ قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے پاس آ کے آباد ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت گئی تو انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر کے پتھر اوپر لگا کے ایسا گم کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کہاں ہے۔ کئی 100 سال زمزم بند رہا۔ پھر اللہ نے قریش کو حکومت دی۔ فہر وہ سردار ہے جو قریش کہلایا۔ قریش کہتے ہیں ویل مچھلی کو، جیسے ویل مچھلی کا راج ہو جاتا ہے نا سارے سمندر میں، تو فہر نے سارے عرب کو مسخر کیا، اس وجہ سے اس کو قریش کا لقب ملا۔
بذات خود قریش کوئی خاندان نہیں تھا، عرب ہی تھے اور عدنان کی اولاد ہی میں سے تھے۔ تو جب عبد المطلب کو اللہ نے سرداری دی تو پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے برکت والا پانی نکالو، بس اتنی بات کر کے خواب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن ان کو خواب آتا ہے برکت والا پانی نکالو، پھر خواب ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن خواب آتا ہے برکت والا پانی نکالو، تو یہ کہتے ہیں کہاں سے نکالوں؟ کہا صبح تم حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا، جہاں وہ 3 دفعہ ٹھونگ مارے وہاں سے تم کھدائی کرنا، وہاں وہ برکت والا پانی ہے۔ تو عبد المطلب کی نشست تھی حرم میں، جدھر یہ دروازہ نہیں، دروازہ، اس دروازے کے ساتھ عبد المطلب کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا اور وہ بیت اللہ کے دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس نشست پر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جب ہمارے نبی کھیلنے بھاگنے دوڑنے والے بن گئے تو وہ بھاگ کے اس پہ چڑھ جاتے تھے، تو ان کے چچا ان کو کھینچتے، تو عبد المطلب کہتے اس بچے کو مت روکو، میں اس کے ماتھے پہ بہت بڑا عروج دیکھتا، یہ بڑی شان والا مجھے نظر آتا ہے۔ صرف اللہ کے نبی وہاں کر کھیلتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے، اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ تو وہ بیٹھے تھے، کوئی کوا آیا اور حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ایسے آ کر ایک جگہ بیٹھا، ٹک ٹک ٹک، اس نے 3 دفعہ ٹھونک ماری اور اڑ گیا۔ تو عبد المطلب نے قریش کو اکٹھا کیا، کہا بھائی یہاں زمزم وہ کنواں ہے، اس کو کھودو۔ ان کا کئی 100 سال ہو گئے، مر آ گیا، عرب میں ویسے پانی نہیں ہے، تو اتنے صدیوں پرانا پانی کہاں زندہ ہوگا، مر گیا، دفع کرو۔ وہ کہا بھائی مجھے تو اشارہ ہے، میں تو کروں گا، میری مدد کرو۔ ان کا بھائی ہم نہیں کرتے، تو نے پتھروں میں سر مارنا تو مارتا رہے، ہمارے پاس تو وقت کوئی نہیں۔ تو اس وقت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا، حارث، تو دونوں باپ بیٹا اس کی کھدائی کرتے تھے، تو وہ کر کر کے نہ شل ہو جاتے تھے۔ 2 آدمیوں کا پتھر، آپ کو پتہ بہت گہرائی میں پانی ہے۔ تو اس دن ایک دفعہ عبد المطلب جب تھک گئے نا، تو انہوں نے کہا اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دے دیے نا، پہلے یہ کہا وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو زیادہ اولاد عیب سمجھا جاتا نا، کم بچے خوشحال گھرانہ ہے، یہ بڑی بکواس بات ہے، بڑا فراڈ ہے۔ میرے ایک چچا مرحوم تھے، ہمارے خاندان میں ایک نسل ہے، ایک شاخ ہے جس میں عورتیں تقریباً 5 ہیں، 1 یا 2 سے زیادہ اولاد نہیں ہوتی اس خاندان کی بیٹیوں میں، 1 یا 2 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو ہماری چاچی مرحومہ تھی، اس کے ہوئے ہی 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ وہ کہا کرتی تھی شالا کسی دے 2 نہ ہوں، بیٹی کی شادی ہوگی، بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، خامد مر گیا، ہوں ماں کدھا نال ایک جو ہوا۔ وہ کہا کرتی تھی شالا کسی دے 2 نہ ہوں۔ پھر اگلی ٹریجڈی سنو، پھر بیٹا آنکھوں کے سامنے مر گیا، پیچھے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا باطل کا فراڈ ہے جو ہماری نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اپنی ختم ہو چکی ہے، وہ ہماری ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہاں پر بتایا، آپ کے وہاں عرفہ میں بتایا تھا کہ روٹی کی کمی سود کی وجہ سے ہے، نہ کہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے۔ جو رزق کی کمی ہے اس کا سبب آبادی نہیں، اس کا سبب سود، سٹا اور جوا، جھوٹ، یہ اس کا سبب ہے۔ تو یہ تو انہوں نے ہمیں کہنا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں۔ اب ہزاروں کلومیٹر سفر کرو یورپ میں، امریکہ میں، اور آپ کو ہزاروں گاڑیاں گزرتی نظر آئیں گی، کوئی 100 کے بعد کسی ایک گاڑی میں ایک بچہ نظر آئے گا، یا ایک جا رہا ہے یا 2، یا ایک جا رہا ہے 2۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اکثر آبادی یا دیہاتوں میں ہے یا شہروں میں بھی ہے، تو اتنا زیادہ چکر میں صرف مالداروں کو یہ چکر ہے کہ 1 مل 1 بیٹا ٹھیک ہے، 2 ہو گئے تو ہن کی کرساں، یا زمینداروں کو یہ چکر ہے کہ دا مربن، ہاں جی، تو پوتر 2 ہیں تو جو 3 ہو گیا تو تقسیم کے میں کرساں۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے ہماری تو ڈگیوں میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی دیکھو نا، اندر پورے نہیں آتے تو ڈگی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک موٹر میں 10 بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ یہ باطل نے پوری سکیم چلی تھی نسل کو مٹانے کی، ان کی اپنی ختم ہو رہی تو ہماری مٹانا چاہتے۔ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں، نیک بچے خوشحال گھرانہ۔ اولاد نیک ہو تو ہمیں درجن ہوئے،
وہ ہو ایک تے سب ہوئے تو کیا کرو گے اس کا پھر؟ نیک بچے خوشحال گھرانا، پھر وہ لکھا ہوتا ہے اس پر چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے۔ کیسے فراڈ کرتے ہیں بدبخت یہ ہمارے ساتھ۔ تو مجھے ایک خط آیا تو اس پر نا وہ کٹا ہوا تھا، چھوٹا خاندان زندگی آسان، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان۔ خاندان نیک ہے تو زندگی آسان ہے، خاندان اگر بگڑا ہوا ہے تو زندگی کیسے آسان ہوگی؟ میرے قریبی ذمہ دار تعلق والے، ان کا ایک بیٹا، قدرتی ایک بیٹا، وہ میرے پاس آئے اور مجھے باپ کہہ رہا ہے، کوئی تریا بندہ نہیں آکھ رہا، پیو آکھ رہا ہے، مولانا صاحب میری اکھی دے اگو آگے چ سڑدا پیا ہوئے نا تو میں دعا نہ کر سا اللہ سیا میرے پتر نو بچا لا۔ ایک بیٹا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس کی ماں یہ کہتی ہے جے میری اکھیاں دے اگوں سڑدا پیا ہوئے تو میں کدی نہ آکھاں اللہ سائیں دے بچا میرے پتر نو بچا۔ اس نے اتنا ہمیں جلا کے رکھ دیا ہے۔ تو بھائیو نیک خاندان زندگی آسان، چھوٹا خاندان نہیں، نیک خاندان۔ عبد المطلب نے کہا وہ بھی کوئی آج سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر میرے اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ پھر دونوں نے مل کر وہ پانی نکالا، نیچے جب گئے کوئی 30-40 فٹ نیچے گئے تو پانی نکلا ہے، یہ عبد المطلب کے ہاتھوں کا نکلا پانی ہے۔ پھر قریش آ گئے، ہمارا بھی حصہ کا، چلے جاؤ تمہارا کوئی حصہ نہیں، اب یہ میرا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد سے اب تو پتہ نہیں کب تو خیر حکومت ہے، اس کے بعد سے ہمیشہ زمزم بنو ہاشم کے پاس رہا، ہمیشہ زمزم کا پانی پلانا حاجیوں کو بنو ہاشم کے حوالے رہا۔ جیسے چابی وہ بنو شیبہ کے پاس ہے، یہ ابو طلحہ تھے اس وقت چابی بردار جب اللہ کے نبی تھے یہاں۔ تو آپ نے ایک دن اس سے کہا مجھے بیت اللہ میں اندر تو جانے دو، کہ جاؤ جاؤ بڑا ہے اندر جانے والا، چلو چلو۔ تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا، کہ قریش پر وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا اب وہ بھاگے پھر رہے، وہ چھپ رہے، تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو، کدھر ہے؟ طلحہ کو بلاؤ۔ تو حضرت علی گئے تو وہ آئے نہیں، تو انہوں نے چابی ان سے چھین لی، تو چھین کر لائے اور آ کے بیت اللہ کو کھولا۔ آپ نے اندر جا کے نماز پڑھی۔ تو اس کے بعد آپ نے حضرت عباس کہنے کہ یا رسول اللہ چابی بھی اپنے خاندان میں ہی رکھ لیں، زمزم پہلے ہی ہمارے پاس ہے، چابی بھی ہمارے پاس آ جائے۔ تو آپ نے کہا اسی کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ۔ طلحہ کو بلاوا آیا تو سمجھا میرا سر گیا، میں نے تو اسے کہا تھا قریش وہ دن کبھی دیکھے گا ہی نہیں، کہ میرا سر گیا۔ تو آپ ایسے نا بیت اللہ کے دروازے کے آگے کھڑے، طلحہ وہ دن یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا۔ اب ان کا سر نیچے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہم نے کہا یہ لے خود ہو خالدن تالدن، لے یہ چابی قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ وہ چابی آج تک انہی کی نسل میں چلی آ رہی۔ وہ جو چابی بردار ہے نا، وہ ایک دفعہ ریونڈ بھی آئے تھے، 2-3 دفعہ ریونڈ میں آئے، ان کے ریونڈ آنے کی برکت سے اللہ نے بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع دے دیا۔ 96 میں بیت اللہ کھولا، اندر صفائی کرنی تھی، اندر ٹھیک کرنا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ یہ تبلیغ ہی ذریعہ بنی، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہو۔ وہاں انہوں نے پہلے چاروں طرف ایک ہارڈ بورڈ کی دیوار بنائی، اس میں ایک دروازہ رکھا جس سے لوگ اندر جاتے تھے آتے تھے، وہ ساما کام کرنے والے، باقی باہر سارا عرب امڑ آیا، بڑے بڑے شیوخ اور ان کی خواتین۔ وہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے لیے اجازت دیتے تھے، اچھا بھائی چونکہ بڑے بڑے لوگ آ گئے نا تو ان کو انکار کرنا مشکل ہو گیا، تو 1 گھنٹے کی اجازت ہوتی تھی، وہ لمبی لائن لگتی تھی۔ تو بس وہ ہماری تبلیغ کام آ گئی۔ جو ہم پہنچے تو ہم نے، ہمارے ساتھی تھے ان کو ہم نے ساتھ لیا، تو انہوں نے اندر کارڈ بھیجا، تو وہ انہوں نے ان کو آواز دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک شرطا ہے، شیخ طارق جمیل، شیخ طارق جمیل، تو اتنا رش تھا کہ مجھے آگے جانا ہی مشکل ہو رہا تھا، تو خیر بڑی مشکل سے راستہ بنایا، تو میں نے کہا اندر آؤ۔
اندر گئے تو آگے وہ بیٹھا تھا، قہوہ پی رہا تھا، دروازے کے سامنے انہوں نے ممبر سا بنا دیا، کہنے لگا شیخ ادخل، جاؤ موج کرو۔ تو میں نے چاروں طرف نفل پڑھے، تو وہ چونکہ پتھر توڑ رہے تو میرا جی چاہ کوئی پتھر اٹھاؤں، لیکن وہ پولیس والا کھڑا ہوا تھا، تو میں نے وہ دعا مانگ رہا تھا، تو میں نے جب کان لگائے تو وہ جو تھے نا مزدور، وہ ہمارے علاقے کے تھے، پاکستان کے تو تھے بھی ہمارے علاقے کے، میری زبان بول رہے تھے، تو لہذا میں نے اپنی دعا مانگنے کے بعد نا ہاتھ نیچے نہیں کیے، میں نے ہاتھ ایسے رکھے، میں کہا یار ایک پتھر تو دے وے اجے تو میں کہا یار ایک پتھر تو دے وے اجے، وہ کہنے آپ پچھو شرطہ مرندہ ہے آئے شرطہ مرندہ ہے مگروں، میں کہا تو انج کر ایک پتھر نو مار لات تے میرے آل ساٹھ، یا بھی ایسے میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ معاف کرے، ہیرا پھیری تو کی پر عقیدت میں کی، تو وہ پتھر چونکہ ان کے پاؤں میں ہی گر رہے تھے نا، وہ برما مار رہے تھے، وہ کئی صدیوں پرانے پتھر تھے، صدیوں پرانے بدل رہے تھے، تو ان کے پاؤں میں جب گر جاتے تھے تو وہ پاؤں پیچھے کرتے تھے، تو میں کہا تو اینج کریں جڑا نا ایک لات میرے حال ماری تے دو چار پتھر آئی تے ریڑ چھڑے، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسے اب شرطہ آخر 24 گھنٹے تو ایسے نہیں دیکھ رہا نا، وہ تھوڑا سا جب ادھر ہوتا اس نے یوں لات ماری تو 3-4 پتھر لڑک کے میرے آگے آ گئے، وہ میں نے آرام سے اٹھا کے جیب میں ڈال لی، پھر اس کے بعد میرا جی چاہا کہ وہ جو ستون تھے وہ بھی تقریباً 1000 سال پرانے تھے، وہ ستون بھی تبدیل کر رہے تھے، اس کی کوئی لکڑی کھینچ لو اس میں سے، تو میں نے پھر وہ سلام دو تھوڑی سی عربی بولی، بھائی میں اس کو بتا سکوں بھائی ماشاء اللہ بھائی بڑا اچھا ہو رہا ہے یہ، میں نے کہا شیخ یہ تو بڑا قدیم لگتا ہے مجھے استوانہ، انہوں نے کہا ہاں یہ بہت قدیم ہے، میں نے کہا دیکھو نا کتنا خستہ ہو گیا ہے، بالکل ہی گل گیا، میں نے یوں انگلی مار کے تھوڑا سا کھینچ کے یوں اپنے ساتھ کر لی، میں نے کہا واقعی یہ تو بالکل ہی خراب ہو گیا ہے، اور وہ انگلی میں رکھی وہ ایک اتنی سی وہ اس میں سے نکل آئی لکڑی، وہ میں نے کھسکا کے جیب میں ڈال لی، اور وہ 2 چیزیں میں نے ایک نشانی کے طور پر اس میں سے نکال لی، تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے کہا خذ ہو خالدن طالدہ، یہ لے یہ چابی قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں، ایک دفعہ بنو امیہ میں سے کسی نے وہ چابی ان سے چھین لی، کسی اور کو دی تو کھولا ہی نہیں گیا، کھولے میں وہ کھلا ہی نہیں، یہ میرا پڑھا ہوا نہیں، میرا صرف سنا ہوا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے غلط ہو، سے یہ بات تو میں آپ کو پڑھی ہوئی مصدقہ بتا رہا ہوں، تو وہ چابی اس دن سے لے کر آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دی ہوئی، وہ چابی کی میں نے زیارت کی، چونکہ وہ آ رہے تھے نا، تو چابی لے کر تو ریشمی سبز رنگ کا ریشم کے غلاف میں لپٹی ہوئی، اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، وہ اتنی لمبی ہے، تقریباً 1 فٹ سے زیادہ کی وہ چابی ہے، جسا کو بیت اللہ کو جب بھی کھولوں تو ان کے ذریعے سے وہ کھلواتے ہیں، تو وہ زمزم کے ساتھ اور بھی باتیں بہت سی آ گئیں، تو پھر جب اللہ نے عبد المطلب کو اولاد دی اور وہ سارے جوان ہو گئے، پھر انہیں سب کو بلایا، کہا میری قسم پوری کرو، میں تو تم پہ قسم دے چکا، اللہ نے پھر 10 کے 12 دے دیے تھے، کہا میری قسم پوری کرو، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، جس کے نام پہ جس کا نام لوگے ہم ذبح ہو جائیں گے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا پھر ایسا تم تو میرے سارے ہی ہو، تو میں قرہ ڈالتا ہوں، کہا ڈال لیں، قرہ ڈالا تو سب سے چھوٹے کا نکل آیا عبداللہ، جن سے رسول اللہ کا وجود ملنے والا ہے، تو ان کا ابا میں تیار ہوں، مجھے کر دو ذبح، تو ان کو جب وہ کھینچ کے لے چلے قربان کا، تو سب سرداروں نے شور مچا دیا، اور بھائی تو خاموش تھے کہ وہ تو بول دے چکے تھے، تو انہوں نے بہنوں کو اشارہ کیا کہ تم شور مچا، تو بہنوں نے آ کے شور مچا کہ یہ ہم تو نہیں ہونے دیں گے یہ کام، وہ کہیں عرب سردار کا نکلا بول واپس تو نہیں ہو سکتا، تو اس وقت سب کیا عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ، اس وقت زمانوں کو اسلام تھوڑا ہی تھا، تو یہ سارے بڑے بڑے سردار کہ عبد المطلب کیوں آنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، کون پھر سردار تیرے جیسا ایسی قسمیں اٹھا کر پوری کرے گا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، تو انہوں نے کہا پھر میں بھی نہیں مانوں گا، انہوں نے کہا چلو پھر تیسرے فریق سے فیصلہ کریں، کہاں یہ ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے، وہ جادوگر ہوتے تھے، تو ایک کاہنہ تھی بڑی مشہور، اس کے پاس فیصلہ گیا کہ کیا کریں، تو اس نے کہا تمہارے ہاں اگر کوئی آدمی قتل کے بدلے میں قتل نہ چاہے بلکہ اس کا بدلہ چاہے
معاوضہ، تو کیا دیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ، 10 اونٹ۔ کل عرفات میں ایک گھڑی ملی ہے، سلور لیڈیز واچ ہے، تو 403 نمبر کمرے میں ہے، جس کی ہو وہ آ کے لے جائے۔ ٹھیک ہے، چلو آپ بتاؤ گا۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 68229999، موبائل 03332179409۔